السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش و خرم رکھیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ یہ تمام مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جمعہ تمام دنوں سے زیادہ افضل ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس مہینے کے اندر مسلمان اپنی مشغولیات کو کم کر کے ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اپنے بندے ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے، اور آدمی چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو لیکن رمضان المبارک میں وہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے حاضر کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور اپنا سر اپنے پروردگار کے سامنے جھکاتا ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی اسی رمضان المبارک کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فارغ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو خوب اجر دے اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے کافی رمضان کے اوپر ویڈیوز ڈالی ہے، تقریباً 6-7 ویڈیوز میں نے ڈالی ہے، اور انشاءاللہ اب بھی میں ڈالتا رہوں گا۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ ویڈیوز جا کر دیکھ لیں، تاکہ آپ لوگ رمضان المبارک کے متعلق بہت کچھ جان لیں اور رمضان کو اور اچھی طرح گزارے اور اس کو سمجھیں۔ رمضان المبارک میں ہم تھوڑے فارغ رہتے ہیں تو ہم اپنا تھوڑا وقت نکال کر ان ویڈیوز کو ضرور سنیں۔ ہم کہیں جا نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو کم سے کم ہم یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اسلامک باتوں کو سننے کی کوشش کریں جو بالکل صحیح ہو، خاص طور پر ان لوگوں کی جنہیں ہم جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کے خاطر ہی میں نے یہ چینل بنایا ہے، کیونکہ آپ سب مجھے جانتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ دین کی باتوں کو سمجھ لیں اور دین کو بالکل بوجھل نہ سمجھیں، اور آسانی کے ساتھ صحیح باتیں آپ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ اب میں آگے قدم بڑھاتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے متعلق جو میں نمبر وائز بیان کر رہا تھا، آج وہ 6 نمبر شروع کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ سب غور سے سنیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار جب کہ وہ روزہ نہ کھولے، دوسرے عادل بادشاہ، تیسرے مظلوم۔ ان کی دعا اللہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر ہی ہو جائے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث میں خاص طور پر روزے دار کے لیے خوشخبری ہے کہ افطار سے پہلے کا وقت قبولیت دعا کا خاص لمحہ ہوتا ہے۔ دن بھر کی بھوک، پیاس اور عبادت کے بعد بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور یہی کیفیت دعا کی قبولیت کا اہم سبب ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ افطار کے وقت کو غفلت، گفتگو، بات چیت یا صرف کھانے میں مشغول ہو کر ضائع نہ کرے، بلکہ افطار کے وقت دعا، استغفار اور اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ سے مانگنے میں گزارے اس وقت کو۔ ہم اکثر افطار کے وقت کوتاہی کرتے ہیں، ہماری گھر کی خاتون ہو یا ہمارے گھر کے مرد حضرات ہو۔ مرد حضرات افطاری مین اسی وقت لاتے ہیں، دعا کے وقت،
اسی وقت وہ آنا جانا بانٹنا کرتے ہیں، اور ہماری خواتین بھی اتنا دیر کر دیتی ہے کہ ہمیں دعا کا موقع نہیں مل پاتا یا وہ دعا میں نہیں بیٹھ پاتی۔ تو ان چیزوں سے بچے اور جلد سے جلد افطاری کی تیاری کر کے دعا میں بیٹھ کر دعا مانگنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا کہ جب وہ افطار کرتے تو یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کے ذریعے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کہ مجھے بخش دے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ دعا چاہیے تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کرے یا کمنٹ میں لکھے، تو انشاءاللہ میں یہ دعا آپ کو بھیج دوں گا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اس حدیث میں صراحت ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی افطار کا وقت قریب ہو یا افطار کرتے وقت بندہ دعا کرے تو وہ قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا اس بات کی عملی تعلیم ہے کہ اس وقت مغفرت اور رحمت کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دعا، اللہم انی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تیری اس رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر محیط ہے کہ تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا جامع ہے کیونکہ اس میں اللہ کی وسیع رحمت کا واسطہ دے کر مغفرت طلب کی گئی ہے، اور روزے کا اصل مقصد بھی تقوی اور مغفرت کا حصول ہے۔ خلاصہ، افطار کا وقت محض کھانے پینے کا لمحہ نہیں بلکہ رحمتوں کے نزول اور دعاؤں کی قبولیت کا سنہرا موقع ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ افطار سے چند منٹ پہلے ہاتھ اٹھائے، اپنے لیے، والدین کے لیے، اہل و عیال، بیوی بچوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، خاص طور پر مغفرت، ہدایت اور اخلاص کی دعا مانگے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو افطار کے وقت دعا مانگنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے اسے دھیان سے سننے کی توفیق عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔